قرضدار اتنا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا انت لانے والا ہی تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اسی کے علاقے میں ایک ایسا بزرگ شخص رہتا ہے جو لوگوں کو مشورے دے کے ان کی زندگی آسان بناتا ہے۔ کوشش کر کے کسی بھی طرح اس شخص کے پاس گیا اور پاؤں پر ہاتھ رکھ کے اس بزرگ سے فرمانے لگا کہ بابا ایک دکاندار ہوں، لوگوں کو قرض دے کے بھی دیکھا ہے، لوگوں سے قرض لے کے بھی دیکھا ہے، جائز ناجائز صحیح غلط ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی دکان کو چلا پاؤں، لیکن نہ زندگی چل رہی ہے نہ دکان۔ میں اپنے آپ کو مارنے والا ہی تھا کہ اچانک آپ کا خیال آ گیا اور آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ ایسا مشورہ دیں کہ میں اپنی زندگی بچا سکوں اور زندگی چلا سکوں۔ 3 کام اگر تم نے کیے تو زندگی بھر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، بزرگ شخص نے یہ فرمایا۔ 1، دکان پہ جتنے بھی کسٹمر آ رہے ہیں تم ان کو سامان اپنی مرضی سے اٹھانے دو، کسی کو کچھ مت کہو، وہ اپنی دل اور اپنی مرضی سے سامان پرچیز کریں اور اٹھائیں۔ 2، جھوٹ مت بولو، اور 3، جتنے کی چیز تم لا رہے ہو مارکیٹ میں چاہے وہ کتنی بھی شارٹ ہو جائے لیکن تم معاوضہ وہی رکھو جو تمہارا حق ہے۔ ایک مارکیٹ میں چیز تم 10 روپے کی لے کے آئے ہو، تم 12 روپے میں سیل کر رہے ہو اور اچانک شارٹیج کی وجہ سے اگر وہ 30 روپے میں بک رہی ہے تو تم 30 روپے میں نہیں بیچو، تم وہ 2 روپے ہی منافع رکھو۔ بظاہر تمہیں لگے گا کہ تم نقصان کر رہے ہو، لیکن تمہیں یہ یقین محکم ہونا چاہیے کہ تم فائدے میں جاؤ گے، اور وہی منافع رکھو جو تمہارا حق ہے۔ اگر یہ تم نے کیا تو سمجھو تم کامیاب ہو۔ ویسا ہی اس نے شروع کیا، جھوٹ اس نے بند کر دیا، لوگوں کو اپنی مرضی سے سامان اٹھانے دیا، اور جتنے کی چیز وہ لا رہا تھا ایک مخصوص منافع رکھ رہا تھا، چاہے شارٹیج کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی بک رہی تھی لیکن وہ مہنگی نہیں بیچ رہا تھا۔ ڈے بائی ڈے یہ بات لوگوں کو بہت اچھی لگنے لگی اور سامان کوانٹٹی میں بکنے لگا۔ اس کے پاس لوگ آتے گئے اور ماؤتھ پبلسٹی بڑھنے لگی، سینہ بسینہ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے گئے کہ یار بہت اچھا شخص ہے، کیا دکاندار ہے یار، بات سیدھی کرتا ہے، فلاں اتنے کی چیز دے رہا ہے اور یہ اتنے کی دے رہا ہے اور اپنی مرضی سے اٹھانے دے رہا ہے اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو یہ بات اتنی پھیلی کہ اس کا سامان اتنا بکنے لگا کہ جو چیز 1 مہینے میں بکتی تھی وہ 1 دن میں بکنے لگی، اور جو 1 دن میں بکتی تھی وہ 1 گھنٹے میں بکنے لگی۔ تو اتنا سامان بکتا گیا اور یہ آہستہ آہستہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے قرض تو سارے اتر گئے، لیکن یہ اتنا امیر شخص بن گیا کہ اس نے سونے کا ترازو بنایا۔ جب اس نے سونے کا ترازو بنایا تو اسے خیال آیا کہ یار اس بزرگ شخص کے پاس جانا چاہیے جس نے مجھے یہ مشورہ دیا، جس کے مشورے کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ سونے کے ترازو کے ساتھ اس بزرگ شخص کے پاس گیا کہ بابا آپ نے مشورہ دیا تھا، 3 باتیں آپ نے مجھے سمجھائی، میں نے اس پہ عمل کیا، اب میں بہت خوش ہوں، میرے سارے قرضے اتر گئے، میرا گھر بہت اچھا ہے اور میں نے بہت ہی پیسہ جمع کیا ہے، یہ سونے کا ترازو بھی میں نے بنایا ہے۔ تو بزرگ شخص نے کہا کہ اگر میں تمہیں اب یہ کہوں کہ یہ ترازو بہتے دریا میں پھینکا ہو تو کیا پھینک دو گے؟ کہا بابا آپ کی سجیشن سے ہی تو یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، آپ یہ تو سونے کا ترازو کیا، آپ ساری دولت بولو گے میں پھینک دوں گا۔ گیا اور بہتے دریا میں وہ ترازو اس نے پھینکا۔ کچھ دن کے بعد ایک چرواہا دریا سے گزر رہا تھا کہ وہ دریا کے کنارے پہ سونے کا ترازو اس نے دیکھا۔ اس ایک شخص کا ہی یہ ترازو مشہور تھا پورے ایریا میں اور کسی کے پاس نہ تھا۔ چرواہا ایماندار تھا، اس نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ تو فلاں آدمی کا ترازو ہے، سیدھا اس کے پاس لے آیا، کہا جناب یہ آپ کا ترازو دریا کے کنارے پہ کیا کر رہا تھا؟ تو جب اس نے ترازو دیکھا اتنا حیران ہوا، حیران ہونے کے بعد سیدھا بابا کے پاس آیا، بزرگ شخص کے پھر پیروں پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ نے مشورہ دیا تھا میں امیر ہو گیا، آپ نے مشورہ دیا کہ یہ دریا میں پھینک آؤ، اب ایک چرواہا میرے پاس یہ ترازو لے کے آیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا مسکرائے اور کہنے لگے
کہ یہ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ ترازو پھینکا ہو، کیونکہ اب حق حلال کی چیز دریا بھی تمہاری جذب نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب تم نے محنت اور ایمانداری کے ساتھ کمایا ہے۔ اب تمہارا یہ جتنا بھی مال ہے، یہ لوگوں میں تو کیا دریا میں بھی ہمت نہیں کہ وہ تمہارا جذب کرے۔ سو دوستو، ہم ایمان کے بہت کمزور لوگ ہیں۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم اس وقت بس کر رہے ہیں جائز ناجائز نہیں دیکھتے، بس اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ حیدر قادری، السلام علیکم۔